بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات سے ملاقات کی غرض سے حاضری کی سعادت ملی اور توفیق ملی. برادر گرامی حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب دامت برکاتہم اور برادر مکرم حضرت مولانا اویس صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات سے چند ملاقاتیں اس سے پہلے رہی ہیں اور ان ملاقاتوں میں جو میرے دل میں تاثر تھا، جو پیدا ہوا تھا، اس نے مجبور کیا کہ میں ان حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور یہ تعزیت کی سنت ادا کروں. ظاہر ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا حق تو تھا ہی، میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، تو معلوم ہی ہے، لیکن جو زیادہ داعیہ تھا وہ یہ تھا. میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا چونکہ تعلیم کا وقت بھی ہوگا، لیکن 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو تعزیت ہی ہے. ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے تعزیت ہے اور آپ حضرات کے لیے اور تمام متعلقین کے لیے، اور یہ ایک طرح سے سنت کی ادائیگی ہوتی ہے. لیکن اس تعزیت کے مضمون میں میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تعزیت وصول کرنے والے ان کے گھر والے ہوتے ہیں، ان کے بچے اور ان کے قریبی متعلقین ہوتے ہیں، وہی غمزدہ ہوتے ہیں، انہی سے تعزیت کی جاتی ہے. یعنی گویا غم کچھ لوگوں کا ہوتا ہے، تھوڑے لوگوں کا ہوتا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تعزیت وصول کرنے والے 2-4 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں میں ہوتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس صورت میں غم تقسیم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے وارثوں کو اپنے بڑوں کی تربیت سے ان صفات کا حامل پہلے سے بنا دیا ہو تو پھر تو بس وہی آسان لگتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وفات پر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تعزیت کے لیے ایک گاؤں کے آدمی نے کہا تھا، اصبر. اب میں مخاطب ہوں مولانا سے اور مولانا اویس سے. اصبر نکم بک صابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الرأس خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس. صبر کیجئے، آپ کی وجہ سے ہم بھی صبر کریں گے. اور رعیت کا، بعد والوں کا، نیچے والوں کا صبر تو سردار کے صبر کے بعد ہی ہوتا ہے. یہ تو اس نے گویا حضرت ابن عباس کو سامنے رکھ کر کہا، ہم آپ کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں. اور یہ شعر کے ترجمے کے بیچ میں تعزیت کی بات ہو رہی ہے، تو صبر مولانا ان حضرات نے جس طرح کیا ہے
مجھے یاد آیا حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے کا حادثے میں انتقال ہوا تھا 1995 میں. بالکل نوجوان تھے وہ، ہم بھی جو نوجوان مدرس ہوئے تھے اس زمانے میں 1-2 سال پہلے، اور ان کا انتقال حادثے میں ہو گیا. تو ہم پہنچے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں عصر کے بعد پہنچا. حضرت اس وقت باہر تھے، 1-2 دن کے بعد تشریف لائے. میں 1 دن کے بعد پہنچا تو انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہم سنتے رہے. جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے تھے، لیکن آپ سے مل کے ہماری تعزیت ہو گئی. ہمارے اوپر جو اس حادثے کا اثر تھا تو ہمیں تسلی مل گئی، جبکہ آپ باپ ہیں. تو ایسا ہی یہاں ہے، اس لیے صبر الرعیت بعد صبر الرأس. اور اگلا مضمون وہ ہے جو سب کے لیے تسلی کا سامان ہے، خیر من العباس اجرک بعدہ. مولانا چلے گئے، ان کے جانے پر جو غم ہے اس غم کا اجر وہ ان کی ذات سے بہتر ہے. ان کا وجود جب تک ہمارے درمیان رہنا بہتر تھا اللہ نے رکھا، ان کے بعد ان کے جانے کا اجر ہمارے لیے بہتر ہے. واللہ خیر منک للعباس. اور اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا گھر بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بہتر ہے. ان کے لیے دنیا میں رہنا جب تک بہتر تھا اللہ نے رکھا، اور اب اپنے پاس بلا لیا ان کے اعمال کا اجر دینے کے لیے. اب ان کا فائدہ وہیں جانے میں تھا. تو تعزیت تو ظاہر ہے کہ ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں، اور پوری دنیا میں پھیلا ہوا ایک طبقہ ہے علماء کا اور دیندار لوگوں کا، وہ سب اس غم میں شریک ہیں. تو یقیناً آپ کا غم بٹا ہوا ہے، تقسیم ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ذاتی جو غم ہوتا ہے، صلبی اولاد پر جو غم ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھولنے کا نہیں ہوتا. وہ ساری عمر رہے گا، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اب سے 40 برس پہلے ہوا تھا. میں پڑھتا تھا، 16 سال کا تھا میں، مگر میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو صبر آسان فرمائے اور آپ کی حفاظت فرمائے. حضرت مولانا غلام محمد بستانوی رحمۃ اللہ علیہ بین الاقوامی شہرت کے آدمی تھے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے. ان کے بارے میں اپنے اپنے انداز سے لوگ لکھیں گے اور بولیں گے. یہاں اب تک بھی بہت سے حضرات نے بولا ہوگا. مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، میں معمولی سا ایک طالب علم ہوں. میں نے اپنے انداز سے جو خلاصہ سمجھا وہ اس کی چند سطور تو ماہنامہ دارالعلوم کے اداریے میں لکھی ہیں. میرا ظاہر ہے کہ مولانا سے کوئی ایسا قرب نہیں تھا کہ میں ان کی صحبت میں رہا ہوں یا کوئی سفر ان کے ساتھ کیا ہو، لیکن دیوبند وہ آتے تھے، شورا میں تشریف لاتے تھے، اور اس میں یقیناً ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، اور ان کو دیکھنے کا یا ان کی بات سننے کا یا ان کی رائے معلوم کرنے کا موقع بھی ملتا تھا. اور ان کا جو مجلس شورا میں کردار ہوتا تھا وہ بھی ہمارے علم میں آتا تھا. اور پھر ان کی جو خدمات ہیں سارے ملک میں پھیلی ہوئی اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی، ان کا تذکرہ بھی ہوتا تھا. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے جو سمجھا ہے اس کی روشنی میں میں نے یہ آیت پڑھی ہے. میں نے وہ آیت نہیں پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت. ظاہر ہے کہ عام طور پر اس موقع پر وہی پڑھی جاتی ہے، لیکن میرے ذہن میں جو نقشہ بنا ہے وہ یہ ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کا حکم ہے اپنے بندوں کو کہ تم کہہ دو میری نماز، میری عبادت یا میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تربیت سے ابتدائی میں اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگ لی تھی کہ ان کی زندگی اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہو جائے. حدیث ہے لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتی. اللہ تعالیٰ اس دین میں ایسی پود لگاتے رہیں گے جن کو اپنی طاعت میں استعمال کریں گے. ہمارے یہاں ابن ماجہ کا سبق، میں ابن ماجہ پڑھاتا ہوں، ابھی 3 دن پہلے یہ حدیث آئی اور اس موضوع پر مطالعہ کیا
تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس کا مصداق خدمت کرنے والے تمام لوگ ہیں مختلف میدانوں میں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا مصداق مجددین ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس آدمی کا کیا مقام ہے، لیکن یغرس فی ھذا الدین غرسن کا اتنا طاقتور مصداق آسانی سے نہیں ملے گا جیسا اللہ نے حضرت مولانا غلام محمد بستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ اب آپ حضرات کو متوجہ اس طرف کرنا ہے کہ مولانا کی شخصیت اس طرح کیسے بنی۔ تھوڑا بہت میں جانتا تھا، اور کچھ آج حضرت مولانا حذیفہ صاحب سے اور مولانا اویس صاحب کے ساتھ اور تھوڑا سا ٹائم ملا، ان حضرات سے گفتگو کر کے جو بنیاد کی باتیں معلوم ہوئیں۔ بنیاد سے مراد مدرسے کی بنیاد بھی اور مولانا کی بنیاد بھی۔ میرے کچھ سوالات تھے، اور ان سوالات کے جواب میں ان حضرات نے کرم فرمایا، مجھے وقت دیا۔ تو آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو شخصیت تیار ہوئی، یہ کس طرح تیار ہوئی، کن حضرات سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ بڑے تو سب کو مل جاتے ہیں، لیکن بڑوں سے فائدہ اٹھانا سب نہیں جانتے۔ حضرت مولانا نے یہاں ترکیسر میں اپنی مادر علمی میں اپنے اساتذہ سے جس طرح کسب فیض کیا، حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے، حضرت مولانا بہمات صاحب سے، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب اور دوسرے حضرات جو بھی ان کے اساتذہ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر وہ مظاہر العلوم تشریف لے گئے، اور وہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو گویا ان کے شیخ الشیخ ہیں، وہاں جتنا وہ قریب رہے، میرے لیے تو ساری گرہیں کھل گئیں مولانا، شخصیت کی تشکیل کا سارا پس منظر سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے کہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو تو سارا عالم جانتا ہی ہے، ان کی شخصیت معلوم ہی ہے۔ ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ہمارے علماء دیوبند میں اگر 10 آدمیوں کی بھی فہرست بنائی جائے گی تو اس میں شیخ زکریا کا نام ضرور آئے گا۔ اور دوسرے جو ہیں مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، اور میں بھی مولانا اویس صاحب سے کہہ رہا تھا کہ جتنے بڑے آدمی ہیں اتنے ہی گمنام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اس کی حکمت کوئی نہیں جانتا کہ کس کو شہرت ملے اور کس کو کون گمنامی میں کام کر کے چلا جائے۔ لیکن آپ سوچیں ذرا کہ کیا کبھی کوئی آدمی آپ نے ایسا دیکھا ہوگا یا قریب کے زمانے میں سنا بھی ہوگا کہ جو اپنے 2 شاگرد اور خلفاء سے، یعنی مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہے کہ اگر کسی آدمی سے زندگی میں کبیرہ گناہ نہ ہوا ہو تو کیا اس کا وہ تذکرہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کر سکتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ میں نے کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا۔ ہمیں ایسی باتیں بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا ہم تو اگر ایک دن کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا چاہیں کہ ہم نے کبیرہ گناہ نہیں کیا تو مشکل ہوگا، لیکن وہ انسان اتنا پاکیزہ انسان تھا کہ وہ پوری زندگی کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ کبیرہ گناہ نہیں کیا۔ میرے ایک استاد حضرت مولانا رئیس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ تھے، ان کی وجہ سے میں قریب سے جان گیا تھا پڑھنے ہی کے زمانے میں، اور پھر بعد میں ان کی سوانح لکھی مولانا نسیم غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے وہ سب تفصیلات لکھی۔ انہوں نے صلاۃ التسبیح اپنی زندگی میں اتنی مرتبہ پڑھی کہ ہر دن پر ایک پڑھ جائے، اور اس میں ذات اللہ کا ذکر اتنی مرتبہ کیا کہ ہر سانس پر ایک آ جائے۔ ایسا انسان بالکل نور مجسم ان کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا سعید احمد صاحب کھیڑا افغان سہارنپور سے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پڑھاتے تھے، اور ہم وہیں پیدا بھی ہوئے۔ تو سہارنپور جاتے تھے تو حضرت مولانا اسد اللہ صاحب میرے والد صاحب سے نماز پڑھواتے تھے مدرسے کی مسجد میں، تو اس لیے اور ہم قریب سے جانتے ہیں۔ ایک ایسا پاکیزہ انسان، اس انسان کی خدمت کرنے کا اور اس کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، پھر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور اس کے بعد ان حضرات کی تربیت کا جو سب سے شاندار نمونہ، خصوصاً
تزکیہ و سلوک کے اعتبار سے اگر کہا جائے سب سے شاندار نمونہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مثال ان کی زندگی میں بھی آخر کے زمانوں میں کوئی نہیں تھی جتنا ہم جانتے ہیں۔ وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے راز سے واقف ہے، لیکن جو حالات ہوتے ہیں ان کی روشنی میں بات کہی جاتی ہے۔ ان سے گویا حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مزید استفادے کا موقع ملا اور ان سے اجازت و خلافت ملی اور انہیں کی سرپرستی میں اور ان کے مشوروں سے انہوں نے کام کیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کس طرح ایک انسان تیار ہوا، اور پھر کیسا انسان تیار ہوا کہ جس نے، یہ بات آسان نہیں ہے، ہر گناہ سے بچنا آسان ہے مگر حب دنیا سے بچنا آسان نہیں ہے، پیسے کے لالچ سے بچنا آسان نہیں ہے، پیسے کی محبت سے بچنا آسان نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نواب صاحب نے ہدیہ بھیجا تھا اور حضرت کے اصول کے خلاف اس میں کچھ ہو گیا تھا، تو حضرت نے واپس کر دیا۔ تو انہوں نے یا ان کے کسی آدمی نے یہ کہا کہ حضرت اتنا بڑا ہدیہ دینے والا کوئی مرید نہیں ملے گا، تو حضرت نے فرمایا کہ اتنا بڑا ہدیہ واپس کرنے والا پیر بھی نہیں ملے گا۔ یہ جو بات ہے، اور یہ جو بات ہے کہ ملک شام میں، دمشق میں، جامع اموی میں اب سے کوئی 100-125 برس پہلے شیخ بدر الدین حسنی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، سبق پڑھا رہے، اور کسی آدمی نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، کہا بلا لو۔ طلبہ سے کہا کہ تم لوگ جیسے بیٹھے ہو ایسے ہی بیٹھے رہنا۔ حضرت کا حال یہ تھا کہ پاؤں میں کچھ تکلیف تھی یا چوٹ تھی جس کی وجہ سے پاؤں اس طرح پھیلا کر بیٹھے تھے، پڑھا رہے تھے لیکن پاؤں اس طرح کر رکھا تھا۔ وزیر اعظم آیا، بیٹھے بیٹھے مصافحہ ہوا اور وہ پاؤں بھی ویسے ہی رہا چونکہ تکلیف تھی، بات چیت ہوئی۔ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑے لوگوں کی عمرہ کی توہین کرنا مقصد ہے، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے بڑوں کا، لیکن مجبوری میں اسی طرح بیٹھے رہے۔ ملاقات ہوئی، کچھ مشورے ان کو کرنے تھے، مسائل پوچھنے تھے، چلے گئے۔ جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا ایک تھیلی لے کر، اور اس نے آ کر پیش کیا کہ یہ وزیر اعظم نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، اس میں 1000 دینار ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ اور وزیر اعظم سے کہو کہ الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو اپنا پاؤں پھیلایا کرتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا۔ جس کے اندر اتنا دم ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ جو بات ہے کہ دنیا کی یہ حیثیت ہو، دنیا آئے گی، آتی ہی ہے، دنیا جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گی، لیکن مولانا کی زندگی میں نے جتنا، میں ظاہر ہے کہ اب بچہ تو ہوں نہیں، بڈھا ہی ہو گیا ہوں، تو بعض آدمیوں کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت ہو گئی، تجربہ ہو گیا، تو اب میں نے جتنا سمجھا ہے تو میں نے مولانا سے عرض کیا کہ حضرت مولانا بستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی جو شاہ کلید ہے، کیا کہیں گے اس کو، کی انگلش میں کچھ بولتے، ماسٹر کی جو ہے ان کی شخصیت کی، وہ ہے حب دنیا سے دل کا خالی ہونا۔ حب دنیا اگر ان کے یہاں ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ خاصے بڑے کام بھی کر لیتے، لیکن اتنی ہی بڑی ان کی ذاتی جائیدادیں بھی آپ کو نظر آتی اور پھر وہ مقبولیت حاصل نہ ہوتی۔ ان کا کام بتا رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کی محبت کو شروع ہی میں دل سے نکال دیا تھا۔ یہ کسی آدمی کی بڑائی کی سب سے بڑی نشانی ہے، اس لیے کہ دنیا ہی آدمی کو ذلیل کراتی ہے، اور دنیا کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر محبت اور عزت رکھ دیتے ہیں۔ میں نے یہ بات مجمل انداز میں اپنے بڑوں سے سنی تھی، میرا تجزیہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن ایک بہت بڑے آدمی نے یہی کہا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہو کر گئے تھے مولانا کے یہاں، اور اس کے بعد حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اس تأثر کا اظہار کیا تھا کہ مولانا غلام محمد کے ہاتھ میں پیسے کی جیسی آمد و رفت ہے،
ان کی زندگی، ذاتی زندگی، گھر مکان ویسا نہیں ہے۔ اس سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی دیانتدار ہیں اور ان کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آدمی بالکل قابل اعتماد ہے۔ تو انہی کے اصرار پر شورا کا ممبر بنایا گیا۔ انہوں نے، وہ بہت گہرے آدمی تھے، وہ بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے اس انداز سے مولانا کی شخصیت کو پرکھ لیا۔ دوسری چیزیں بہت ساری ملیں گی آپ کو۔ ظاہر ہے کہ مولانا کی شخصیت تو حشد پہلو شخصیت ہے، تو اس میں بہت کچھ ملے گا، اور آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ پڑھیں۔ اب یہ حضرات لکھ بھی رہے ہیں، لکھیں گے، اور کتابیں آئیں گی، رسالے کا نمبر بھی آئے گا، لیکن کتابیں آئیں گی انشاءاللہ، تو آپ ان کو پڑھیں اور اپنے اساتذہ سے ان کے بارے میں گفتگو کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی شخصیت میں وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں جو کچھ ہے۔ میں نے مولانا کی وہ سنی تھی ابھی کچھ دن پہلے، جو آپ بیان کر رہے تھے کہ کسی نے یہ بتایا کہ تہجد کے وقت فلاں جگہ آئے اور آدھے گھنٹے تک بس یہی دعا تھی کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے۔ میرے عزیزوں، اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے کام لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اپنے کام کے لیے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی تہجد کے وقت میں آدھے گھنٹے اللہ سے یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بے نیازی کو پہچان گیا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور وہ رب ہے، اس سے مانگوں گا تو وہ مجھے دے گا۔ اس کو ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت ہے کہ میں دین کا کام کروں۔ تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ مولانا کی ان تمام خدمات میں گویا اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور اللہ کا انتخاب شامل ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اوصاف ہیں جو آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ ہمیں تو آپ سے کہنا ہے کہ یہ آپ کی سعادت ہے، ہماری سعادت ہے، اس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، اور یہ اطمینان کی بات ہے ہمارے لیے کہ ان کے جانشین انہی کے نقش قدم پر ہیں، اور یقین ہے کہ انشاءاللہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات سے کام اور زیادہ لیں گے۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کام کی بنیاد اخلاص پر ہوتی ہے، اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کام اللہ کے لیے کرنا۔ اللہ کی ذات فانی نہیں ہے، باقی ہے، تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو کام چھوٹی اغراض کے لیے کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے مقاصد جو ہیں وہ چھوٹی غرض ہیں، تو وہ ختم، فانی چیز ہے۔ فانی کے لیے کرو گے تو فنا ہو جائے گا، باقی کے لیے کرو گے تو باقی رہے۔ ابھی میں نے مولانا سے ذکر کیا ایک بات، بلکہ میں نے سوال کیا کہ یہاں کیسے آئے اور کیا ہوا؟ تو ابتدائی زمانے کے حالات آپ حضرات جانتے بھی ہوں گے، مجھے سنائے مولانا نے، تو میں نے کہا کہ میرا سوال حل ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ مولانا سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو کام لیا اس کی بنیاد کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بالکل اسباب کے درجے میں کچھ بھی نہیں تھا، اور مسجد میں کام شروع کر دیا گیا، اور پھر ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی۔ تو مجھے یاد آیا ہمارے جو بریلوی مکتب فکر کے حضرات ہیں، ان کا بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ، واقعی بڑا ادارہ ہے، مبارک پور، اعظم گڑھ، آپ بہت بڑا ہے، اپنے کام کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شاید اتنا بڑا ان کا ادارہ کوئی اور نہ ہو۔ اس کی جب بنیاد رکھی گئی تو ایک بڑا جلسہ ہوا، اور زمین پہلے سے انتظام کر لیا گیا تھا زمین کا، اور 50 طلبہ بھی جمع تھے، اور اعلانات تھے، اور لوگ جمع تھے، مجمع تھا۔ تو وہاں ان حضرات کے یہاں ظاہر ہے کہ دیوبند سے ان کا رٹا کر رہتا ہی ہے، تو یہ تھا کہ صاحب ہم دیوبند کا جواب تیار کرنے جا رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا جواب، یہ پہلے سے چل رہا تھا۔ وہیں کے رہنے والے ایک صاحب تھے جو اسی مسلک کے تھے، بریلوی ہی مسلک کے تھے، لیکن وہ فہیم آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے۔ تو مجھے مبارک پور کے لوگوں نے مجھے بتایا، ان کا تو انتقال ہو گیا، لوگوں نے بتایا کہ ان صاحب نے اپنے اس جامعہ کے ذمہ داروں سے کہا کہ آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیوبند کا جواب تیار کرنے جا رہے ہیں، تو دیوبند کا جواب تو یہ نہیں بنے گا۔ ان کا کیوں؟ کہ لیکن اس لیے کہ دیوبند شروع ہوا تھا تو نہ زمین تھی،
نہ عمارت تھی، نہ پروپیگنڈا تھا، نہ جلسہ تھا، نہ بھیڑ تھی، نہ طلبہ تھے۔ ایک طالب علم تھا، ایک استاذ تھا، مسجد میں بیٹھ کے تعلیم شروع کر دی گئی تھی، اور آپ نے یہ سارا تام جھام اکٹھا کر رکھا ہے، تو یہ اس کا جواب نہیں بنتا۔ تو اب یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیسے کام لیا۔ ابتدا کو دیکھنا ہوگا، بنیاد اصل ہوتی ہے جہاں سے کام شروع ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ مولانا نے جب کام شروع کیا ہوگا تو ان کے ذہن میں کوئی اتنا لمبا چوڑا کام کرنے کا تصور نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا حذیفہ صاحب نے جیسا کہ سنایا کہ زمین خریدنے کے سلسلے میں ان کے استاذ محترم نے مشورے دیے، بڑی زمین خریدو، بڑی زمین خریدو، ضرورت پڑے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے مولانا کو اس طرف لا رہے تھے۔ مولانا اپنے ارادے سے نہیں آ رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے تحت اس لائن پر آ رہے تھے کہ جو کام ان سے اللہ کو لینا تھا وہ اپنے سارے کام کر کے اور ساری خدمات انجام دے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ کسی بھی بندے کے لیے یہ سعادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے۔ اور آپ حضرات میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم غلام محمد بستانوی کیسے بن پائیں گے۔ آپ غلام محمد بستانوی بھی بن سکتے ہیں، آپ صدیق بانوی بھی بن سکتے ہیں، آپ حسین احمد مدنی بھی بن سکتے ہیں، آپ اشرف علی تھانوی بھی بن سکتے ہیں۔ آپ سب کچھ یہ سب انسان ہی تھے، یہ سب انسان تھے، اور جب یہ بچے تھے تو آپ ہی جیسے تھے، کوئی الگ بات نہیں تھی، ایسے ہی تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک اس کا ارشاد ہے، میں اس ذمہ داری سے نہیں کہہ سکتا کہ کس کا ہے، میں بھول رہا ہوں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ نے بندوں کے قلوب کی گہرائی میں دیکھا، اور ان میں سے جن لوگوں کے قلوب کی کیفیت الگ تھی ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنانے کے لیے منتخب کیا۔ صحابہ کا انتخاب ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا بھی انتخاب ہوا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس آیت کی تفسیر میں ایک قول تو یہ ہے کہ تمام مسلمان مراد ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ علماء مراد ہیں جن کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا ہے۔ تو آپ کا بھی انتخاب ہوا ہے، آپ اس انتخاب کو صحیح ثابت کر دیں۔ اور آپ کے کام کے لیے بس 2 منٹ میں ایک چیز سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اور عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام میں بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اب میرے ذہن میں جو تصور ہے، جو کچھ پڑھا اس کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد، چاروں خلفاء کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ میں۔ ان کا ارشاد ہے، ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبصمته إذا الناس يخوضون وببكائه إذا الناس يضحكون وبخشوعه إذا الناس يختالون۔ فرمایا صاحب قرآن کے لیے مناسب ہے، اور صاحب قرآن حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، اور مولانا صاحب بھی ہیں، اور ذمہ داری میں مولانا صاحب نمبر 1 پر ہیں۔ کبھی آپ سمجھیں کہ تو قاریوں کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کے لیے سب سے زیادہ ہے جو علماء ہیں اور جو قراء ہیں، جو حفاظ ہیں، سب صاحب قرآن ہیں۔ فرماتے ہیں صاحب قرآن کے شایان شان یہ بات ہے کہ اس کو پہچانا جائے اس کی رات سے، جب لوگ سو رہے ہوں، سب لوگ سو رہے ہیں اور وہ اٹھا ہوا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ مولانا تو اسی طرح کے تھے۔ وَبِنَهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ، اور اس کو پہچانا جائے اس کے دن سے، جب لوگ بغیر روزے کے ہوں۔ عام لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، اس نے روزہ رکھ رکھا ہے، نفلی روزہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَبِصَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ، اس کو پہچانا جائے اس کی خاموشی سے، جب لوگ بیکار کی باتوں میں لگے ہوئے ہوں۔ تو صاحب قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، غور کرتا رہے۔ وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، اور اس کو پہچانا جائے اس کے غم سے، جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، یعنی غفلت کے ساتھ خوش ہوں
تو اس کے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو کہ اسے کسی چیز کا غم ہے، ذمہ داری کا احساس ہے۔ وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، اور اس کو پہچانا جائے اس کے رونے سے جب لوگ ہنس رہے ہوں۔ مولانا بتا رہے تھے کہ مولانا بار بار کہتے تھے کہ رونے والے بنو، رونے والے بنو، تو یہ رونے والے کاہیں کے لیے؟ وہی وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، اور اس کو پہچانا جائے اس کی عاجزی سے جب کہ لوگ تکبر کر رہے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اور آپ ابھی اگر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ آپ سے کام لیں گے۔ انسانوں کی زندگی سب اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کا جو بندہ اس زندگی کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے پاس جاتا ہے، ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اس کو کیا درجے عطا فرماتے ہیں، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو ایک آدمی کے برابر کام کرتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو سینکڑوں اور ہزاروں آدمیوں کے برابر کام کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا ہی ایک آدمی بنایا تھا۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو، ان کی خدمات کے ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک ذرے کو قبول فرمائے، اور قبولیت کا اثر اللہ اس طرح بھی دکھائے کہ ان کے سارے کام چلتے رہیں ترقی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، استحکام کے ساتھ۔ اور پھر ہم اس دعا کے بعد اس یقین کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ چلیں گے اور ترقی کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں اور بہت گندے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور ہم آپ سے پوری امت کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس زمانے میں جب کہ ہمارے پاس پہلے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کی کمی ہو رہی ہے، ان کی تربیت پائے ہوئے لوگوں کی کمی ہو رہی ہے، اے اللہ ہمیں بڑے لوگوں کی سرپرستی کی شدید ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں آپ کا ایک بندہ جو ہزاروں لوگوں کا سرپرست تھا، لاکھوں لوگوں کا سرپرست تھا، اے اللہ جو بڑی بڑی خدمات کا ذمہ دار تھا، اللہ آپ نے اس کو اپنی حکمت کے تحت اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ اے اللہ ہم دو دعائیں ضرور کریں گے، آپ سے دو باتیں مانگیں گے۔ اللہ اس بندے کے ساتھ اپنی خاص رحمت کا معاملہ، اللہ ان کے ساتھ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرمائیے، اور ان کی خدمات کو آپ اپنی شان کے مطابق قبول فرمائیے، اور پھر یہ کہ اللہ ان کے جانشینوں کو اور ہم سب کو ان کے طریقے پر اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائیے اور کام کرنا آسان فرمائیے۔ اے اللہ اس جامعہ کو اور اس کی تمام شاخوں کو اور اس کے تحت چلنے والے تمام کاموں کو، جن کی نوعیتیں بہت مختلف ہیں، اے اللہ سب کاموں کو جاری اور ساری رکھیے اور حفاظت کے ساتھ جاری فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، یستعملہم فی طاعتہ کا ہمیں بھی مصداق بنا دیجئے۔ اللہ کسی کام کے تو ہیں نہیں، مگر آپ نے دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مقروضوں کو قرضوں سے سبکدوش فرمائیے۔ اللہ سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری فرمائیے، ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ اے اللہ آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اے اللہ مولانا حذیفہ صاحب، مولانا اویس صاحب، دونوں بھائیوں کی عمروں میں صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ برکت عطا فرمائیے، اور ان سے زیادہ کام لیجئے۔ ان کی والدہ صاحبہ کا سایہ ان کے اوپر قائم رکھیے، ان کی بہنوں کو بھی سعادتیں عطا فرمائیے، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے جو دعائیں مانگی ہوں اللہ ان کو قبول فرمائیے، اور ہم سبھی کو اللہ خیر کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔